अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, अजमेर दरगाह को जो मंदिर बतला रहे हैं उनको मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने क्या खूब लताड़ा है, हम आपको इस वीडियो के अंदर सुनाएंगे। दोस्तों, आज जगह जगह आपने देखा कि मस्जिदों को मंदिर बतलाया जा रहा है और मस्जिदों के नीचे मंदिर को ढूंढा जा रहा है। बहुत सारी मसाजिद के बारे में आपने सुना था, अब अलीगढ़ की जो पुरानी मस्जिद है उसको भी मंदिर बतलाया जा रहा है। इस तरह अजमेर दरगाह को जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को मंदिर बतला रहे थे, उनको मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने अपने बयान के अंदर ऐसा खूब लताड़ा है जो सुनने के लायक है। आइए पहले हम वीडियो सुनते हैं, उसके बाद तफसीरा करते हैं। आप जरूर उस तफसीरे को सुनना। अगर वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दबा के शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब तो जरूर करें हमारे वीडियो को। चलते हैं वीडियो की तरफ। क्या कहा है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने। निगरानी में ये आज उनके लिए कह रहा हूं जिन खबीसों ने मेरे सरकार गरीब नवाज की शान में तौहीन की और कहा था कि जिस तरह अक्रोच करने वाले, जुल्म करने वाले, हड़पने वाले यहाँ आए, इसी तरह मोइनुद्दीन चिश्ती भी आए। इन जालिमों को तारीख पता नहीं है, तारीख पता नहीं है। सरकार गरीब नवाज जमीनों को फतह करने के लिए नहीं बल्कि दिलों को फतह करने के लिए आए और उन्होंने वो कर दिखाया है, और वो भी तलवार के जोर पर नहीं, अपने अखलाक के जोर पर कर दिखाया है। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अखलाक क्यों ना हो, क्यों ना मुतासिर करें। मैं आपको बताऊं, आपका हर जुमेरात को रोजा हुआ करता था, हर जुमेरात आपका रोजा हुआ करता था, और मुरीदीन खानका में जो होते, खुलफा शागिर्द सब आपके साथ होते। एक बार ऐसा हुआ कि जुमेरात का दिन ही है, दोपहर का वक्त है, एक फकीर आया लाहौर से चल करके, बड़ा दूर का सफर करके आया, और वो दुर्वेश आया, गरीब नवाज से मुलाकात किया और मिठाई लेकर के आया था सौगात तोहफे के तौर पर, और पेश किया कि हुजूर ये मेरी तरफ से कबूल फरमा दें, बड़ी दूर से लाया हूं। तो आपने हदिया कबूल फरमा दिया, चूंकि सुन्नत है। हदिया कबूल करने के बाद आपने रख लिया, लेकिन वो दुर्वेश इस बात पर जिद था कि आप मेरे सामने थोड़ा सा खा लीजिए, ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए कि मेरी लाई हुई मिठाई आपने चख लिया है। रोजे में आपने फरमाया मैं खा लूंगा। उसने कहा नहीं, मुझे एक बार आपको खाते हुए देखना है, ये मेरे हाथों से ली हुई मिठाई है। आपने डब्बा खोला और मिठाई ली और खा लिया। जुमेरात का दिन है, ये आम लोगों के रोजे की बात नहीं, सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज के रोजे की बात। रोजा है या नहीं है अब किसको पता चले। आपने मिठाई खूब खा ली, जितना खाना था, और वो उसका दिल खुश हो गया। उसके जाने के बाद मुरीदीन खुलफा पूछने लगे, हुजूर क्या माजरा है, बरसों से तो ये मामूल है कि जुमेरात का आपका रोजा हुआ करता है, आज रोजा है थे नहीं या क्या है कि आपने रोजा तोड़ दिया उस मिठाई के लिए। गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मेरा मामूल वैसे ही था, जो जुमेरात का रोजा था आज भी था, लेकिन मैंने मिठाई खा ली। वजह यह है कि रोजे की कज़ा हो सकती है, दिल के टूटने की कज़ा कैसे हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। उसका दिल अगर टूट जाए, मेरा तो रोजा नफिल था, फर्ज रोजा नहीं है, नफिल रोजा है, टूटेगा तो फिर मैं कज़ा कर लूंगा। लेकिन उस फकीर का, उस दुर्वेश का जो इतनी दूर से सौगात ले आया है, दिल टूट जाए तो उसके दिल को जोड़ना मेरे लिए और सख्त काम। ये वो अखलाक थे जिन्होंने पूरे दिलों पर हुकूमत की है, ये वो अखलाक थे जिन्होंने पूरे दिलों पर राज किया। मुसलमानों के लिए एक अजीम तारीख 6 रजबुल मुरज्जब सरकार गरीब नवाज से भी वाबस्ता है जी। और तकरीबन पूरे आलम में फैले हुए हिंदी मुसलमानों, बड़े सगीर के तमाम मुसलमानों के जुबान पर एक लफ्ज़ जारी है, छठी शरीफ। छठी हो सकता है बच्चे के पैदा होने के 6 दिन बाद जो की जाती है, या उसके लिए एक छोटा सा रस्म किया जाता है, उसको छठी कहा जाता है। लेकिन मुसलमानों के दरमियान जब भी छठी कहेंगे तो किसी बच्चे की नहीं बल्कि सरकार गरीब नवाज की याद आती है। सरकार मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है हमारे लिए। इस मुल्क अजीज के लिए अल्लाह ताला की एक रहमत कामिला है, जिनके वजूद मसूद से, जिनके वरूद मसूद से अल्लाह ताला ने पूरे हिंद में बरकतें फैलाई, और आज तक 800 साल के बाद भी वो बरकतें देखने को मिलती हैं। संजर एक इलाका है, एक शहर का नाम, पुराने जमाने में जो खुरासान हुआ करता था वहां का एक इलाका संजर था जी। इस शहर की एक खासियत मैं आपको बताऊं, इस गांव की, इस शहर में एक भी बंदा ऐसा नहीं था जो तहज्जुद ना पढ़ता। अल्लाह, एक भी ऐसा नहीं था पूरे शहर में। हर घर वाला, हर घर का हर फर्द तहज्जुद जरूर पढ़ता था। सुभान अल्लाह। एक दिन ऐसा आया कि सुबह हो गई अचानक और कोई तहज्जुद के लिए नहीं उठा। ये इत्तेफाक की बात नहीं है, उसमें बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, सारे लोग हैं, कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं जिसकी तहज्जुद छूटती हो। तहज्जुद के लिए उन सब का एहतमाम हुआ करता था, पूरे शहर का, पूरे गांव का। लेकिन एक रात ऐसी आई कि उजाला हो गया और कोई तहज्जुद नहीं पड़ा,
جب لوگ اٹھ کر کے گھروں سے واپس آنے لگے، سب کو اپنا افسوس ہونے لگا، اتنا اجالا آ گیا ہے اور ہماری تہجد رہ گئی ہے، قضا ہو گئی۔ اب فجر کے وقت کا وہ منظر جو صبح صادق کا ہوتا ہے، سفیدی کا، یہ نظر آنے لگ گیا تو سب ادھر ادھر سرگرداں تھے۔ اس میں ایک 90 سال کی عمر کے بزرگ تھے، ان کے پاس سب لوگ جمع ہوئے اور کہا کہ ماجرا کیا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بھی بندہ نہ جاگا ہو تہجد کے لیے، برسوں سے ہماری تہجد قضا نہیں ہوتی۔ اس بزرگ نے سارے لوگوں کو جمع کیا، سنجر کی بات کر رہا ہوں، سنجر کی بات کر رہا ہوں، کہا کہ میاں یہ جو سفیدی تم دیکھ رہے ہو، یہ صبح سورج کے نکلنے والی سفیدی نہیں ہے، ابھی رات موجود ہے اور تہجد کا وقت بھی باقی ہے۔ اچھا، یہ اجالا وہ نہیں ہے جو روز سورج کے نکلنے سے پہلے آتا ہے، چلو میرے ساتھ۔ وہ صاحب کشف اور صاحب بصیرت بزرگ تھے، سارے قوم کو لے کر کے چلتے آئے، اور ایک گھر تھا حضرت خواجہ غیاث الدین کا جو سرکار غریب نواز کے والد گرامی ہیں۔ اس گھر کے پاس آئے تو دیکھا روشنی وہاں سے نکل رہی ہے اور ان کے گھر پر پوری سفیدی ہے اور پورے شہر پورے گاؤں میں اجالا پھیلا ہوا ہے۔ اس بزرگ نے کہا چلو اس گھر کا یہ مسئلہ ہے، آئے گھر پر دستک دیا تو حضرت خواجہ غیاث الدین باہر آئے، پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو مسکراتے ہوئے کہنے لگے آج میرے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، سبحان اللہ، اور اس کا نام حسن رکھا گیا ہے۔ یہ وہی ولادت ہے جس کو آج پورے عالم میں غریب نواز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جن کی پیدائش اس حال میں ہو کہ وہ آتے ساتھ پورے شہر کو اجالا بخش رہے ہوں، تو پھر جس ملک میں قدم رکھیں اسلام کا اجالا کیوں نہ عطا کرے؟ کیا بات ہے، وہ کفر کی اندھیریوں کو چھانٹ کر کے ہمیں اسلام کی روشنی دینے کے لیے ہی تو آئے تھے۔ عزیزان گرامی، سلطان الہند معین الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری صرف محبتیں اور عقیدتیں وابستہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے ایمان اور اسلام کا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ حقیقت تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی صوفیاء اکرام، جتنے بھی مشائخ، جتنے بھی اولیاء ہند میں آئے، ان سب کی خدمات اپنی جگہ پر، لیکن آج علل اعلان ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے بر صغیر کے چپے چپے پر آج کلمہ پڑھنے والوں کو یہ احسان ماننا ہوگا کہ کلمے کی تلقین بھی غریب نواز سے ہمیں ملی ہے۔ سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے انتہا وسعتیں، محنتیں، ان کی کاوشیں تھی جس کی وجہ سے اسلام آج ہر جگہ یہاں پر پھیلا ہوا اور چمک رہا ہے، اور اسی وجہ سے اب ہمیں ڈرنا بھی نہیں چاہیے کہ یہ غریب نواز کا پھیلایا ہوا دین ہے۔ ہاں، ڈرنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس وقت کی بات جب وہ آئے تھے 6 یا 8 فقیر تھے ساتھ میں، فقراء کی ایک جماعت تھی، اور وہ دلی کی سرزمین سے ہوتے ہوئے جب اجمیر پہنچے تھے، تقریباً ہندوستانی سنی مسلمانوں کو واقعات معلوم ہے، کیا اجمیر والوں نے ان کا شاندار استقبال کیا تھا؟ کیا ان کے لیے پھول بچھا دیے تھے، ریڈ کارپیٹ بچھا دیا تھا؟ نہیں، وہ جس انداز سے اجمیر معلیٰ میں پہنچے تھے وہاں تو سخت مقابلہ تھا اور دشمنی کا سامنا تھا، حتیٰ کہ ان کو کسی درخت کے نیچے بیٹھنے تک نہ دیا جا رہا ہو، وہاں کے انا ساگر سے پانی نہ لینے دیا جا رہا ہو۔ ان حالات میں اگر کوئی اس زمین پر جمع رہ سکتا ہے تو وہ صرف عطا رسول ہی ہو سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے زمین میں وہ برقرار رہتا ہے، اور جو جھاگ ہے وہ اڑ کر چلا جاتا ہے، جو جھاگ ہے کچرا ہے وہ اڑ کر چلا جاتا ہے۔ سرکار غریب نواز یہاں تشریف لائے تھے، کسی کا قتل اور کسی کا خون کرنے نہیں آئے تھے، وہ انسانوں کو، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے آئے، جس کی وجہ سے آج تک زمین پر وہ برقرار ہیں۔ وہ جہاں پر آئے وہیں پر رہے، اور وہیں ان کی خانقاہ بھی رہی، وہیں ان کا مزار مبارک بھی رہا، بلکہ برسوں تک یہ معاملہ رہا۔ آج تو عرس میں لوگ جاتے ہیں، عرسوں کا معاملہ آج اگرچہ بدل دیا گیا ہو، لوگ اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کرتے ہوں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگ کمائی کے لیے، کچھ لوگ دھندے کے لیے۔ عرس اس لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ اولیاء اکرام کے جو عرس ہوتے تھے اس میں غیر مسلم بھی آتے تو اسلام قبول کر کے جاتے تھے، ان کی سیرتیں بیان ہوتی، ان کے کرامات کا ذکر ہوتا، اور ان کے خانقاہ پر پھر وہ اوراد و وظائف پڑھائے جاتے جو ان کی زندگی میں ہوتے تھے۔ تو جتنے دور دراز سے آئے ہوتے وہ اپنے دلوں کو صاف کر کے جاتے، کافر ہو تو ایمان لائے، گنہگار ہو تو توبہ کر کے صالح مسلمان بن کر کے جاتا۔ برسوں تک میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ قبر میں جانے کے بعد بھی لوگوں کی اصلاح آج بھی کر رہے ہیں۔ قبر میں چلے گئے لیکن جو قریب آتا ہے وہ توبہ کر کے جاتا ہے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے وہاں سے نکل رہا ہے۔ اور ایک دو نہیں، ہزاروں کے واقعات اس طرح ہے، کرامات اپنی جگہ پر، کسی کو بچہ مل جائے، کسی کو روزی مل جائے، کسی کو کچھ مل جائے، یہ اپنی جگہ پر، لیکن میں سمجھتا ہوں غریب نواز کے دربار کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ بے ایمانوں کو ایمان مل جاتا ہے اور گنہگاروں کو سچی توبہ مل جاتی ہے، سب سے بڑی کرامت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کا آنا ہندوستان اس طرح سے نہیں ہے جیسے بادشاہ لوگ یہاں پر آئے، تیمور آیا یا پھر علاؤ الدین خلجی کی بات ہے، احمد شاہ ابدالی کی بات ہے، جن کے ذکر سے لوگ آج پریشان بھی ہوتے ہیں۔ بہت سارے بادشاہ ہیں، وہ زمانہ ہی ایسا تھا کہ جہاں جہاں بادشاہ لوگ اپنے فوج کو لے کر کے جاتے، علاقے کے علاقے فتح کرتے ہیں۔ اب وہ آج بیٹھ کر کے اس کو ظلم اور انصاف کی تاریخ میں رنگنا یا پھر اس کے لیے کمپیئر کرنا، یہ ایک الگ بیوقوفی کی بات ہے۔ وہ دور ایسا تھا،
کہ زمین جس کی ہے جو طاقت کے ساتھ استعمال حاصل کر لے، اس طرح سے معاملہ چلتا تھا. آج کے دور کی طرح نہیں ہے. جبکہ یہاں ہندوستان کے جو راجے مہاراجے تھے تو کیا وہ ماں کے پیٹ سے زمین لے کر کے آئے تھے؟ وہ بھی قبضہ ہی کیے تھے. ادھر ادھر جاتے تھے اپنی فوج کو لے کر کے، جتنا حصہ ان کے حصے میں آ جاتا اس پر قبضہ کرتے تھے. لیکن یہ سارے بادشاہ جتنے بھی آئے، ہو سکتا ہے زمینوں کو قبضہ کیا ہو، تخت پر قبضہ کیا ہو. غریب نواز اس طرح سے نہ قبضہ کرنے آئے تھے نہ زمین لینے آئے تھے. مجھے بتاؤ، اگر زمین ہی لینے آئے تھے تو سرکار غریب نواز کا محل کہاں ہے؟ سرکار غریب نواز کی پراپرٹی اور جائیداد کہاں رہ گئی؟ ان کی کھیتی باڑیاں کہاں ہیں؟ کچھ نہیں ہے سوائے اس مزار مبارک کے حجرے کے. غریب نواز کے پاس کچھ نہیں تھا، بلکہ آپ کے پاس جو جبہ تھا جو پہنتے تھے 16 کلو کا ہو گیا تھا. 16 کلو کا جبہ ہوتا ہے کوئی؟ کیوں 16 کلو کا ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے کہ 16 کلو اس میں موتی تانبا ہیرا سب لگا دیا گیا تھا، بلکہ اتنے سالوں سے اس پر پیچ پر پیچ لگاتے چلے گئے، پیوند پر پیوند، تو جبہ بڑھتا بڑھتا وہ 16 کلو کا ہو گیا تھا. دوستو، آپ نے سنا مفتی سلمان اظہری صاحب کو کیسے بتلا رہے تھے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے جو الجھا ہے وہ پھر اس کا انجام کیا ہوا ہے آپ نے خود دیکھا ہے. دوستو، آپ نے سنا کہ جے پال جادوگر جب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، اس طرح بہت سارے راجہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، تو آج کے للو پنجو کیا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا درگاہ کا کچھ بگاڑ سکیں گے؟ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا. ویڈیو کو دبا کے شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب تو ضرور کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم. اپنا اور اپنے ہم نوا گرد و نوا کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.